اچھا، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کتا یا باز سکھایا اور سدھایا ہوا ہو، اور سدھانے کا یہ اصول قرار دیا ہے کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس کو کھانے نہ لگے۔ اچھا، اور باز کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو فوراً واپس آ جائے اگر وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو۔ جب یہ شکاری جانور ایسے سیکھ جائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ تمہارے لیے شکار کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ اب ان شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا۔ ایسے جانوروں پہ بسم اللہ پڑھ کے اگر ان کو بھیجا جائے اور وہ کسی چیز کو پکڑیں تو پھر وہ جو ہے وہ حلال سمجھا جائے گا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ تم اپنا ارادے سے کتے یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کر لے، ایسی صورت میں ان کا شکار ہوگا اور نہ بسم اللہ پڑھا گیا۔ تو یہ نہیں، خود اپنے ارادے سے اشارہ کیا جائے گا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگیں بلکہ تمہارے پاس لے آئیں۔ اگر انہوں نے خود بھی کھانا شروع کر دیا تو بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا یہ اس کا کھانا۔ پھر آخری شرط یہ ہے کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہوں تو اگر جانور تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہ ہو۔ اگر زندہ پکڑ کے آ گیا ہے ہاتھ میں تو اس صورت میں بہرحال حلال کرنا پڑے گا اسے۔